प्रॉब्लम नहीं, इमाम अबू हनीफा की बात है तो भी ले लेगा, अहले हदीस इमाम शाफी की भी ले लेगा, किसी भी आलिम की बात अहले हदीस ले लेगा अगर अहले हदीस को इत्मीनान है कि हाँ इसकी बात सही है तो, क्योंकि अहले हदीस का कोई मुक़ल्लिद नहीं है, किसी को अहले हदीस ने एक मंजिल नहीं बनाई कि यहाँ पर पहुंचना है। तो तकलीद क्या है? इल्तिज़ाम हुक्मिल मुक़ल्लद, किसी आदमी को मुक़ल्लद बना के और उसकी बात को लाजिम पकड़ लेना बगैर सर पैर के, बगैर दलील के, यह है तकलीद। ये तकलीद की तारीफ मैंने आपके सामने रखी है। इस तारीफ की रोशनी में कोई भी अहले हदीस को मुक़ल्लिद साबित नहीं कर सकता, ना कोई सहाबा को मुक़ल्लिद साबित कर सकता, ना कोई ताबीन को मुक़ल्लिद साबित करता। ये है तकलीद की तारीफ, जो खुद एक मालिकी आलिम ने रखी अपनी किताब में, हमारे घर से भी नहीं, ये मुक़ल्लिदीन का ग्रुप है, उनकी किताबें, वहां से मैं पढ़ के माना देखते हैं। इस्लाही मतलब, इस्लाही माना का मतलब क्या होता है? इस्लाही का माना मतलब, इस्लाही का मतलब होता है कि अहले फन उसको किस माना में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़ुक़हा हैं, अब फ़िक़ही मामलात में, दीनी मामलात में किसी की बात को मानने के एक तरीके को तकलीद कहते हैं। तो जो फ़िक़ही दुनिया है उनकी ज़बान में, उनकी इस्तिलाह में तकलीद का क्या माना है, यानी फ़ुक़हा की नज़र में, उलमा की नज़र में तकलीद का क्या माना है। तो देखिए, फ़ुक़हा के यहाँ जो तकलीद का माना है, इस्तिलाही माना है, उसमें इख्तिलाफ है, यानी कोई एक तारीफ नहीं है तकलीद की। ये बहुत अहम चीज़ है, ये जान लीजिए। बहुत सारी मुस्तलहात की तारीफ में इख्तिलाफ है। जैसे हदीस है, हदीस की तारीफ में भी इख्तिलाफ है। सहाबी है, सहाबी की तारीफ में भी इख्तिलाफ है। सहाबी किसको कहते हैं मालूम है? सबको मालूम होगा सहाबी किसको कहते हैं, मालूम है आपको? सहाबी की तारीफ कर सकते हैं, इस्तिलाही तारीफ। नबी सल्लल्लाहु के साथ रहने वाले सहाबी हैं। नबी के साथ तो कुफार भी रह चुके हैं, बहुत सारे लोग रह चुके। हाँ, ईमान की हालत में अल्लाह के नबी के साथ रहे और ईमान की हालत में उनकी वफात हुई। तो जो लोग अल्लाह के नबी के साथ नहीं रहे, अल्लाह के नबी को दूर से देखा ईमान की हालत में, सहाबी नहीं। हज्जतुल विदा के मौके पे कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी को देखा, फर्स्ट टाइम देखा, आपके साथ बैठे नहीं, बात नहीं किया, लेकिन देखा, तो सहाबी नहीं। ईमान की हालत में देखा हो और मिला हो और ईमान की हालत में मौत। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा और उसको क्लियर किया कि ईमान की हालत में देखा हो या मिला हो और ईमान की हालत में वफात हुई। अल्लाह के नबी को अगर कोई ख्वाब में देखेगा तो नबी ही को देखेगा, किसी और को नहीं देखेगा। तो अगर आज कोई नबी को ख्वाब में देख ले वो सहाबी है, लेकिन आपकी तारीफ उसको सहाबी बोलती है। आपकी जो डेफिनेशन है ना, उस बंदे को भी सहाबी बोल रही है। भाई आपने कहा जिसने अल्लाह के नबी को देखा ईमान की हालत में या मिला और ईमान की हालत में वफात हुई, तो आज भी अगर कोई ख्वाब में नबी को देख ले तो नबी ही को देखेगा, ईमान की हालत में देखेगा। ईमान की हालत में फौत होगा, वो भी सहाबी हो गया। हाँ, यानी हम एक प्लस बढ़ाते हैं कि जिसने अल्लाह के नबी को देखा बेदारी की हालत में, तब तारीफ सही होगी। अब तारीफ क्या बनी सबको मिला के कि जिसने अल्लाह के नबी को देखा, इसको अरबी में कह सकते हैं मन रआ औ लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल यक़ज़ती, जो भाई साहब ने कहा बेदारी में, व माता अलल ईमान। ये तारीफ बनी आप सबकी बातों को मिला के, मैं इसको अरबी में कह रहा हूँ जो सब आपने कहा है। लेकिन क्या ये तारीफ मुकम्मल है? अल्लाह के नबी की जो वफात हुई थी तो कुछ दिन तक आपकी तदफीन नहीं हुई थी। उस दौरान कुछ लोग आए, पहली बार अल्लाह के नबी को देखा, ईमान की हालत में देखा, बेदारी की हालत में देखा और ईमान पे उनकी वफात हुई, वो सहाबी है। आपकी तारीफ उन लोगों को सहाबी बोले, तो सहाबी है। हाँ, इसलिए इसमें कुछ और करेक्शन करना पड़ेगा। उनकी जिंदगी में हाल हयाती ही बोल दे अरबी में, मन रआ औ लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल यक़ज़ती मुमिनन बिही हाल हयाती ही व माता अलल ईमान। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि किसी चीज की तारीफ कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने कर दिया तो सही हो। आप किताबों में जाएंगे तो हदीस की आपको बहुत सारी तारीफ मिलेगी, सहाबी की तारीफ में लंबी बहस मिलेगी आपको, कौन सहाबी है, किसकी तारीफ सही है, किसकी तारीफ जो है जामे माने है। बल्कि तारीफ की भी एक तारीफ होती है कि जो जामे और माने हो, हद इसको अरबी में बोलते हैं। यानी तारीफ, सही तारीफ किसको कहेंगे? सही तारीफ कहेंगे कि जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं उसको पूरी तरह से शामिल करें, इंक्लूड करें, और माने यानी जो वो चीज ना हो उसको बाहर निकाल के करते, तो उसी को सही तारीफ बोलेंगे। अब जैसे शुरू में तारीफ की गई थी सहाबी की, किसी ने किया, तो वो तारीफ ऐसे लोगों के लिए माने नहीं थी जो सहाबी नहीं थे, उनको भी इंक्लूड कर रही थी। तो हमने उसको और ठीक किया था कि वो लोग बाहर निकले, सहाबी ना बने। शुरू में जो तारीफ की गई, तो सही तारीफ वो है जो जामे और माने हो। तो कहने का मतलब ये कि मुस्तलहात की तारीफ में इख्तिलाफात होते हैं, इसलिए किसी ने एक तारीफ थमा दी आपको तो आप ये ना समझे कि बस यही पूरी दुनिया मानती है। अगर मैं आज आपके सामने तकलीद की कोई ऐसी तारीफ रखूं जो आप ना सुने हो तो चौंकने की बात नहीं है। मैं सहाबी की भी ऐसी तारीफ आपके सामने पेश कर रहा हूं जो शायद अभी कभी आपने इस पर गौर नहीं किया। मतलब मैं सहाबी की तारीफ क्या कर रहा हूं, मन रआ औ लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही फिल यक़ज़ती हाल हयातिही व माता अलल इस्लाम व माता अलल ईमान। ये सहाबी की मुकम्मल तारीफ, समझे? ये है ना तारीफ, सही तारीफ ही होगी ना। बाकी जो तारीफ जो चल रही थी हम इख्तिलाफ कर सकते हैं ना उससे, तो ऐसे तकलीद में भी हो सकता है कि तकलीद की उन तारीफात को हम नकार दें जो शायद आप लोगों के जहनों में है। हदीस की जैसे तारीफ है, हदीस की तारीफ आप में से कोई करेगा? हदीस की तारीफ क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में अमल किया, कहा
عملی کرتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمیں تو حدیث کی تعریف فعل فعل میں عمل آ گیا، تقریر جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں لفظ دے رہا ہوں، تقریر. آپ وسلم کے قول فعل اور تقریر تین چیزیں انہوں نے کہا، قول فعل تقریر. بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت بہت خوبصورت تھے، یہ آپ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تب آپ کی تعریف نے کہا اس کو انکلوڈ کیا؟ ہاں آپ کی جو حدیث کی تعریف اس سے اختلاف کر سکتا ہوں نا آپ کی تعریف سے، کیونکہ آپ کی تعریف نے ان حدیثوں کو انکلوڈ نہیں کیا تو باہر ہو گئی حدیثیں، آپ کی ڈیفینیشن سے یہ تو باہر ہو گئی. اس لیے علماء ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وصف. قول فعل تقریر وصف، لیکن پھر بھی تعریف مکمل نہیں ہے حدیث کی. آپ نے صحیح حدیث کی تعریف کی ہے کہ اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر، اللہ کے رسول کا وصف، لیکن یہ تو صحیح، یعنی نبی کا آپ نے کہہ دیا تو صحیح حدیث ہے نا. لیکن ہم حدیث کی تعریف جب کریں تو ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہو، یعنی وہ صحیح ضعیف دونوں کو انکلوڈ کرے وہ ڈیفینیشن. اس لیے اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، کسی کو معلوم؟ ہاں ہاں ما اسند یا ما اضیف، میرات المفاتیح ہے نا، اس میں بہت اچھی تعریف لکھی ہوئی ہے، جو اس کے پہلے جو مقدمہ ہے رسالہ ہے اصول حدیث کا، کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، یہ حدیث کی صحیح تعریف. اس لیے ہم ان ساری تعریفات سے اختلاف کریں گے جو حدیث کی نمائندگی نہ کرے. ما اضیفہ کہہ دی تو دونوں آ گیا، صحیح بھی ضعیف. اضافت اگر صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، اضافت ثابت نہیں ہے تو حدیث مردود ہے. تو جیسے حدیث کی کئی تعریف ہوتی ہیں، غلط ہو سکتی ہے تعریف، یا غیر مکمل ہو سکتی ہے، ادھوری ہو سکتی ہے. میں نے بھی اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھا، ایسے صحابی کی تعریف غلط ہو سکتی ہے، ادھوری ہو سکتی ہے. ایسے تقلید کی تعریف بھی ادھوری ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی معاملے میں مقلد تھوڑی ہیں، ہم تعریف کو ماننے میں بھی کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہے نا. تو ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تعریفات میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ایک تعریف کر دیا تو وہی تعریف پوری دنیا مانے اور وہ تعریف صحیح ہو. سمجھ رہے؟ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے. میں تعریف بنا کے نہیں پیش کروں گا، میں علماء ہی کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح تعریف. عام طور سے ہمارے یہاں تقلید کی تعریف مشہور کیا ہے، جو بڑی مشہور تعریف ہے تقلید کی، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید ہے. صحابہ مقلد تھے، صحابہ بھی بغیر دلیل کی بات مانتے تھے. چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ سے فتویٰ پوچھتے تھے، وہ ہمیشہ قرآن حدیث پڑھ کے نہیں بتاتے تھے، کبھی کبھی اختصار کے ساتھ جواب دیتے تھے، وہ مان لیتے تھے. کیا وہ تقلید کرتے تھے؟ آپ کی تعریف نے صحابہ کو مقلد بنا دیا، بلکہ اہل حدیثوں کو بھی مقلد بنا دیا. اہل حدیثوں میں بھی ہر کوئی علامہ تھوڑی ہے. اہل حدیث میں کتنے لوگ ہیں جو دلائل نہیں سمجھتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، مانتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ تو کیا مقلد ہے؟ آپ کی تعریف نے سب کو مقلد بنا دیا. کیسے ہم اس تعریف کو مان لیں؟ ہاں بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق کے کہاں سارے اہل حدیث بغیر تحقیق کے مانتے ہیں؟ بھائی صحابہ کرام بھی کہاں تحقیق کرتے تھے، ہر مسئلے میں اعتماد ہوتا تھا، پوچھتے تھے، مانتے تھے. اور کوئی تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ جو بڑی مشہور تعریف ہمارے یہاں جو چلتی ہے، قبول قول الغیر من غیر حجت، ہے نا، یہ عام طور سے فقہی کتابوں میں یہی تعریف دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے، یہ تقلید کی تعریف ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ حدیث کی بہت ساری تعریفات جو سامنے آئی، ہم نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے صحیح حدیث کی جو صحیح تعریف تھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا. ایسے صحابی کی تعریف بھی ہم نے پوچھی آپ لوگوں سے، کئی تعریفات سامنے آئی، اختلاف ہوا، ایک تعریف تو نہیں آئی، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تعریفات صحیح نہیں ہے. ایسے تقلید کی جو تعریف آ رہی ہے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ سب سے اہم موڑ ہے تقلید کو سمجھنے میں کہ اس کی تعریف سمجھ لیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. تو بہت بڑا اشکال، یعنی پورے لیکچر کا، پورے درس کا خلاصہ اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ کو تقلید کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہے. یہاں بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. باقی جو چیزیں نا تقلید سے جڑی ہوئی ہے تو ہر جگہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو سمجھاؤں جس کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، تقلید کی صحیح تعریف، جو درست تعریف ہوتی ہے. تو تقلید کی تعریف بہت ساری ہیں، اختلافات ہیں. بھائی بعض علماء نے کہا کہ دلیل کے برخلاف جو بات ہے اس کو ماننا تقلید ہے. یعنی بہت ساری اختلاف، آپ کو 15-16 تعریفات ملیں گی تقلید کی، کوئی ایک نہیں ہے. یہ جو مقلدین ہیں نا، یہ بیوقوف بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تقلید ہے، تقلید کی ایک تعریف ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے. ایسا نہیں ہے. تقلید کی تعریف میں کو لے کر بحث ہے کہ تقلید کی کون سی تعریف صحیح ہے، کون سی تعریف بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے. دنیا بھر کی تعریفات ہیں تقلید کی. ان تمام تعریفات میں سب سے جو بہتر تعریف ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں جامع معنی تعریف ہے، وہ جنہوں نے کی ہے ان کا نام ہے امام ابو الولید الباجی. 403 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کوئی آج کے نہیں ہے. ایسا نہ کہیں کہ یہ مولوی آ کے نئی تعریف بنا کے دکھا کے چلا گیا. نہیں، ہم اسے فقہا کی کتاب ہی سے نقل کریں گے، تعریف آپ کو بنا کے نہیں پیش کریں گے. آلریڈی جو لکھی ہوئی ہے 4 صدی ہجری میں تعریف لکھی گئی ہے. اور کون سی کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے الحدود فی الاصول. حدود مانے حد کی جمع حدود، یعنی تعریفات. یعنی یہ تعریف ایک ایسی کتاب میں ہے جو کتاب لکھی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ مصطلحات کی تعریف بتائیں. یعنی اسی ٹاپک پر یہ کتاب ہے. کس ٹاپک پر؟ تعریفات.
اس میں اجتہاد کی تعریف، تقلید کی تعریف، نص کی تعریف، ہر چیز کی تعریف آپ کو ملے گی. یہ جو بک ہے نا الحدود، اس کتاب میں آپ کو ہر چیز کی تعریف ملے گی. حدود مانے ہی تعریفات ہوتے ہیں. اور اس کتاب میں سب سے پہلے جانتے ہیں انہوں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کسی نے پڑھا ہے اس کتاب کو؟ کسی نے پڑھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کس کی تعریف کی ہے؟ سب سے پہلے تعریف کی تعریف کی ہے، حد کی تعریف کی ہے کہ تعریف کس کو بولتے ہیں. وہاں سے شروعات کی انہوں نے، اور پھر ہر چیز کی تعریفات آپ کو اس کتاب میں ملے گی. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، دو لحاظ سے بڑی اہم کتاب ہے. ایک تو بڑے پرانے عالم کی کتاب ہے، 4 صدی ہجری. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یہ شخصی تقلید اپنے پورے عروج پر آئی. اس سے پہلے بھی تقلید کے مظاہر ملتے ہیں، لیکن اس زمانے میں پوری طرح سے تقلید جو ہے عروج پر آ گئی. یعنی چاروں مذاہب بن گئے اور اس کو فالو کیا جانے لگا، اور تعصبات نے بھی اپنی جگہ بنا لی. اس دور میں یہ تعریف ہو رہی ہے. یہ آج 100-200 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے یہ. اور یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ بڑی پرانی ہے، اور اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک ہی تعریفات ہے. ابھی کوئی تفسیر کی کتاب ہے، وہاں سے میں تقلید کی تعریف اٹھاؤں، تفسیر ٹاپک ہے. کوئی اور ٹاپک ہے، بھئی یہ اس ٹاپک، اس کتاب کا ٹاپک ہی یہی ہے، تعریفات. اس کتاب میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ، 403 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 474 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے حالات لکھے ہیں. الامام العلامہ الحافظ الفنون القاضی ابو الولید، یعنی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں تعریف کرنے والے، مالکی عالم ہے، بڑے عالم. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، تقلید کی تعریف کرتے ہیں، التزام حکم المقلد من غیر دلیل. التزام حکم مقلد من غیر دلیل، یہ تقلید کی تعریف ہے. التزام یعنی لازم پکڑ لینا، کسی چیز کو لے کے چپک جانا. حکم المقلد، کسی مقلد شخصیت کے فیصلے کو لے کر، اس کے حکم کو لے کر، اس کی رائے کو لے کر. مقلد یعنی وہ نبی نہیں ہے، نبی مقلد تھوڑی ہے. نبی کی بات لیتے ہیں تو اتباع ہے، تو نبی ہے. مقلد یعنی کسی شخصیت جس کو ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا کہ ان کی تقلید کرنی ہے. ان کو مقلد سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، کوئی بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی مقلد یعنی ایسا شخص جس کی تقلید کے لیے آپ نے اس کو چنا ہے، اس کی بات کو لے کر لازم پکڑ دینا، یعنی لینے کے بعد اس کو لاک کر دینا کہ اب ہم اس کے علاوہ کچھ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، من غیر دلیل، بغیر دلیل کے. تو یہ تقلید ہے. اس کو اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی بات مانا بغیر دلیل کے، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے کہ اس بات کو میں حرف آخر نہیں سمجھ رہا ہوں، اگر کل بھی اس کے خلاف کوئی بات آ گئی میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس کو التزام نہیں کہتے، اس کو بولتے ہیں آپ نے صرف قبول کیا ہے، لیکن اس کو حرف آخر نہیں سمجھا آپ نے، اس سے آپ چپک نہیں گئے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے کل. یہ تقلید نہیں ہے. بھلے بغیر دلیل کا آپ نے لیا، لیکن جیسے دلیل آتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ جب کسی کی بات لیتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی بات لینا ہے. جیسے اہل حدیث عوام بھی اپنے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ فلاں عالم ہی کی بات میں لینا ہے اور کسی کی نہیں لینا. وہ ایک ذریعہ ہے بس. اصل اس کا مقصد ہے کہ شریعت کی بات ہمیں پتہ چلے. یعنی اگر ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم کو مقلد نہیں بنایا ہے کہ بس اسی سے ساری باتیں آنی چاہیے، اس لیے یہ تقلید نہیں. اگر کوئی آدمی کسی سے سوال کر کے مسئلہ پوچھتا ہے اور پوچھی گئی بات پہ عمل کرتا ہے لیکن اس کو لازم نہیں پکڑتا ہے، اور جس سے پوچھا اسے مقلد نہیں بناتا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے. تقلید میں 2 چیزیں آنا ضروری ہے، بلکہ 3 کہہ لیجیے، 3 چیزیں. نمبر 1، جو بات آدمی مان رہا ہے اس کو لازم پکڑ لے. نمبر 2، جس کی بات لے رہا ہے اسے مقلد بنائے. نمبر 3، اس پر کوئی دلیل نہ ہو. یہ تعریف کہتی ہے التزام حکم المقلد من غیر دلیل. یہی وہ چیز ہے جو صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے بعد وجود میں آئی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی. پہلے کیا تھا؟ پہلے لوگ کسی سے مسئلہ پوچھتے تھے لیکن اس کو لاک نہیں کرتے تھے، دلیل ہی چھوڑ دیتے تھے، اور جس سے مسئلہ پوچھ رہے اس سے کوئی غلط نہیں تھا کہ اسی سے ساری باتیں پوچھنی ہے. لیکن صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے مسئلہ پوچھتے ہوئے کیا پابندی کرنا شروع کر دیا کہ ہم کسی کو طے کریں گے، وہی ہم کو مسئلہ بتائے گا. مقلد بنایا. دوسرا، اس کی دلیل ہو یا نہ ہو بغیر دلیل کے مانیں گے. تیسرا، جو بات مانیں گے اسی پہ جمے رہیں گے. یہ تقلید ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے تقلید. اگر کوئی اہل حدیث اپنے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، بغیر دلیل کے پوچھتا ہے، مانتا، مقلد نہیں ہے. یہ تو صحابہ ایسے کرتے تھے، تابعین ایسے کرتے تھے. مقلد تب ہوگا جب کسی عالم کو مقلد بنا لے، اس کی بات لے کے اسی پر جم جائے، ٹھپا لگا دے، اب اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں. اہل حدیث ایسا کرتا نہیں کرتا. بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے؟ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا درست ہے؟ ہاں، دیکھیے ضعیف حدیث. کتنے زمانے سے اہل حدیث عمل کرتے آ رہے تھے، جیسے پتا چلا حدیث ضعیف اٹھا کے پھینک دیا مسئلہ، ہے نا؟ کیونکہ مقلد نہیں تھے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بغیر دلیل کے پہلے بھی عمل کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات صحیح، جب اس کی دلیل نہیں ہے. دلیل کس کو بولتے ہیں؟ صحیح دلیل نا، صحیح حدیث. وہ تو ضعیف حدیث تھی، دلیل ہی نہیں ہے. وہ بغیر دلیل کے بات مانتے آ رہے تھے. آج پتا چلا بھائی یہ تو دلیل نہیں ہے. اہل حدیث نے کیا اٹھا کے پھینک دیا اس کو. ایک لمحہ کی تاخیر کیا نہیں کیا، کیونکہ وہ متبع مقلد نہیں ہے. مقلد پھینکے گا کبھی نہیں پھینکے گا. مقلد نے تو اس کو پکڑ کے لاک کر لیا. تو یہ ہے التزام. التزام کا مطلب یہ التزام، یہ مقلدین کو مقلد بناتا ہے، اہل حدیث کو متبع بناتا ہے. کیونکہ اہل حدیث کا التزام نہیں ہے، مقلدین کیا التزام ہے. اہل حدیث کیا مقلد بھی نہیں ہے کوئی،
किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी आलिम उनके यहाँ नहीं, एक शख्सियत नहीं, इमाम अबू हनीफा, बस इन्हीं से लेना है। बाकी इमाम शाफी कितने बड़े मुजतहिद हो, वहां से आएगा तो हम नहीं लेंगे। अबू हनीफा की बात है तो भी ले लेगा, अहले हदीस इमाम शाफी की भी ले लेगा, किसी भी आलिम की बात अहले हदीस ले लेगा, अगर अहले हदीस को इत्मीनान है कि हाँ इसकी बात सही है तो, क्योंकि अहले हदीस का कोई मुक़ल्लिद नहीं है। किसी को अहले हदीस ने एक मंजिल नहीं बनाई कि यहाँ पर पहुंचना है। तो तकलीद क्या है? इल्तिजाम हुक्मिल मुक़ल्लद, किसी आदमी को मुक़ल्लद बना के और उसकी बात को लाजिम पकड़ लेना बगैर सर पैर के, बगैर दलील के, यह है तकलीद। ये तकलीद की तारीफ मैंने आपके सामने रखी है। इस तारीफ की रोशनी में कोई भी अहले हदीस को मुक़ल्लिद साबित नहीं कर सकता, ना कोई सहाबा को मुक़ल्लिद साबित कर सकता, ना कोई ताबीन को मुक़ल्लिद साबित करता। ये है तकलीद की तारीफ, जो खुद एक मालिकी आलिम ने रखी अपनी किताब में, हमारे घर से भी नहीं, ये मुक़ल्लिदीन का ग्रुप है, उनकी किताबें, वहां से मैं पढ़ रहा हूँ।